بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ۔ سورۃ المائدہ کی ابتدا اللہ تعالی ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ ایمان والو اپنے وعدے پورے کیا کرو۔ اس سے تو ایک تو وہ وعدہ بھی مراد ہے جو میں نے اور آپ نے عالم ارواح کے اندر اللہ سے کیا تھا کہ اللہ اس روئے زمین پر جا کر ہم آپ کو بھولیں گے نہیں، جس کا ذکر سورۃ الاعراف 90 پارے کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم روئے زمین پر جا کر ہمیں اپنا رب مانو گے، اور تم نے اس وعدے کا اس وقت اعتراف کیا تھا۔ وہ وعدہ بھی مراد ہے۔ اسی طریقے سے وہ وعدہ بھی مراد ہے جو ایک انسان دوسرے انسان سے اپنے کاروبار کے اندر یا اپنے دیگر دنیاوی معاملات کے اندر کرتا ہے، اس کا بھی اس سے ہی مراد ہے کہ ایمان والو جب تم کسی سے کوئی وعدہ کرو تو اس کو پورا کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شکار کے احکامات، احرام کے احکامات، اور وہ جانور جن کا کھانا حرام ہے جیسے مردار، خنزیر جس کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام کے اوپر ذبح کیا گیا ہو، وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو، جو چھت سے گر گیا ہو، یا وہ جس کو دو جانور آپس میں سینگ سے مار دیا ہو، یا جس کو درندے کھا چکے ہوں، ان کا کھانا بھی تم پر حرام ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ آیت نمبر 6 کے اندر اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایمان والو اذا قمتم الى الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو وضو کیا کرو۔ اور وضو کے 4 فرائض کا تذکرہ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ہے۔ یوں تو وضو کے واجبات بھی ہیں، سنن اور مستحبات بھی ہیں، لیکن اس آیت کے اندر اللہ نے وضو کے فرائض کا تذکرہ کیا ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنا چہرہ دھو لو۔ اور حدیث سے اور یہ بات ثابت ہے کہ چہرہ ایسا دھونا ہے کہ پیشانی سے لے کر تھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا کا پورا پانی پہنچ جائے، یہ چہرے کا دھونا وضو کے اندر فرض ہے۔ اور دوسرا فرض وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو۔ تیسرا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو۔ اور چوتھا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پاؤں کو تم ٹخنوں تک دھو۔ یہ تو وہ ہے کہ جو انسان کا، مسلمان کا وضو ٹوٹ جائے تو وضو بنانے کا یہ طریقہ ہے، لیکن اگر تم پر غسل فرض ہو جائے تو وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، شریعت کے اندر ہے قرآن میں کہ خوب پاکی حاصل کیا کرو، جس کو ہم غسل فرض کہتے ہیں، جس کے اندر جسم کے تمام حصے تک پانی پہنچانا فرض ہے، اور اس میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا بھی شامل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیمم کے احکامات کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 8 میں ایمان والوں کو کہا کہ عدل اور انصاف سے تم اپنے دنیا کے اوقات گزارو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کیا کرو، انصاف کی بات کیا کرو، یہ خوف خدا کے تمہیں قریب کرتی ہے، اور اللہ سے ڈرا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو اللہ نے عہد لی ہے اس کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد اس بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 27 کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ کیا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل تھا اور ایک کا نام قابیل تھا۔ اس زمانے کے اندر قربانی کی قبولیت کا طریقہ یہ ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت دنیا اسی وقت آدم علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی، ان کے بچے اس وقت نئی دنیا کے اندر تھے، تو اس وقت قربانی کی قبولیت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ قربانی کرنے کے بعد دونوں اپنی قربانی کے سامان کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیتے تھے۔ آسمان سے ایک آگ آتی تھی تو جس کے سامان کو آگ جلا کر راکھ کر دیتی، اس کا مطلب اس کی قبولیت ہو گئی، اور جس کو نہیں کرتی تو اس کا مطلب اس کے سامان اور اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ ان دونوں نے اپنی قربانی کری اور قربانی کر کر پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دی، لیکن حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کری۔ قابیل نے اس روئے زمین پر سب سے پہلا گناہ حسد کا کیا کہ اپنے مسلمان بھائی سے حسد کیا اور کہا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تیری قربانی قبول ہو گئی تو میں اب تجھے مار دوں گا، قتل کر دوں گا، جس پر سامنے سے حابیل نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے،
میں تو خوف خدا رکھنے والا آدمی ہوں، اور قربانی قبول اسی کی ہوتی ہے، نیک اعمال قبول اسی کا ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو اللہ نے قربانی میری قبول کر لی، تیری نہ کری تو میں کیا کروں؟ تو سامنے سے قابیل نے یہ کہا کہ میں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے اس کو کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا بھی تو بھی میں اپنا ہاتھ تیرے اوپر قتل کرنے کے لیے نہیں اٹھاؤں گا، میں صرف دفاع کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنا ہاتھ تیرے اوپر قتل کرنے کے لیے نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ مجھے اللہ کا بڑا خوف ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی اٹھا لے، اپنا گناہ بھی اٹھا لے۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا کہ بالآخر فطوعت له نفسه قتل اخی، کہ قابیل کے نفس نے اس کو آمادہ کر دیا کہ اپنے بھائی مسلمان بھائی حابیل کا قتل کر دے، اور اس نے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ فاصبح من الخاسرین، اس کا بہت بڑا گھاٹے کا نقصان ہوا۔ یہ اس روئے زمین پر سب سے پہلا قتل تھا۔ قابیل کو یہ پتہ ہی نہ تھا کہ قتل کرنے کے بعد اب میں اس لاش کا کیا کروں گا۔ اب وہ اسی شش و پنج کے اندر تھا کہ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، اور وہ کوا زمین کے اندر اپنی چون سے کریدنے لگا، اور کرید کر اس نے اپنے کوے بھائی کو زمین کے اندر گاڑ دیا۔ اور یہ منظر دیکھنے کا مقصد یہ تھا لیوریہ کیف یواری سوءۃ اخی، اللہ قابیل کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ تم اپنے اس بھائی کی لاش کو دفناؤ گے کیسے۔ جب قابیل نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہ میری بدبادی ہو، میرے لیے ندامت کی بات ہے کہ میں اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ میں کوے کو دیکھ کر اپنی بات سمجھ پا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے قابیل کو اسی طریقے سے دفن کیا۔ یہ اس روئے زمین کا سب سے پہلا قتل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک قیامت تک قتل ہوتے رہیں گے، اس قتل کا سارا گناہ جس طرح قاتل کو ملے گا، اسی طریقے سے قابیل جو اس منصوبے کا سب سے پہلا اور روئے زمین کا سب سے پہلا قاتل تھا، اس کو بھی سارا گناہ ملے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ دنیا کے اندر کوئی شخص اگر غلط کام کرتا ہے اور بعد میں اس کے فالوور اور اس کے چاہنے والے اس کی غلطیوں کی آگے تشہیر اور فروغ کرتے ہیں تو وہ شخص بھی گناہ کے اندر برابر کا شریک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈکیتی، رہزنی کرنے والے، چوری چکاری کرنے والوں کے لیے حدود کا تذکرہ کیا کہ ان کی کیا سزائیں ہیں، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ آیت نمبر 51 کے اندر اللہ نے ایمان والوں کو کہا کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور ہم مسلمانوں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ جب مسلمانوں کے خلاف کیا یہود، کیا نصارہ، کیا ہندو، کیا کافر اور کیا مجوسی سب ایک ہوتے ہیں، جس کو یوں کہا جاتا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، سارا کفر مل کر مسلمان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ لیکن ایمان والوں کو حکم یہ ہے کہ تم اگر تمہارے ساتھ کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی نصارہ، کوئی ہندو تمہارے ساتھ معاملات اچھے رکھتا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو، اس کو اپنے کھانے پینے میں شریک کر سکتے ہو، اس کی دعوتوں میں آنا جانا کر سکتے ہو، لیکن دلی دوستی، قلبی محبت رکھنے کی قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے اجازت نہیں ہے کہ ہم یہود و نصارہ کو یا کسی بھی کافر کو اپنا دلی دوست نہیں بنا سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 67 کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا کہ اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ نے احکامات آپ پر اتارے ہیں ان سب کو آگے پہنچا دیجئے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا کہ آپ نے پھر اپنی اس رسالت کے منصب کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ صحابہ کی جماعت بتاؤ کہ میں نے دین کے سارے پیغامات تم تک پہنچا دیے، تو تمام صحابہ نے بیک وقت آواز اونچی کر کے کہا تھا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے اللہ کے سارے دین کے پیغام ہم تک پہنچا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کری اور فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا کہ جو حکم مجھے آپ کی طرف سے جیسا ملا تھا وہ میں نے
آگے امت تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 78 کے اندر فرمایا کہ اس سے پہلے جن قوموں پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہوئی ہے، ان کی بنیادی طور پر دو وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ وہ لوگ دین کے احکامات میں حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، اللہ کی نافرمانی کے اندر حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ اور دوسری بات کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ دوسروں کو گناہوں سے روکتے نہیں تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے گناہ ہوتے تھے لیکن وہ گناہ کو روکنے کی طاقت کے باوجود دوسروں کو گناہ سے نہیں روکتے تھے، جس کو حدیث شریف کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی شخص گناہ کا کام اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھے تو اگر اس کے پاس طاقت ہے اور زور ہے تو زور کے بنیاد کے اوپر اس کو اپنے ہاتھ سے صحیح کر دے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر طاقت کے زور پر نہیں کر سکتا تو کم سے کم زبان سے ان کو سمجھائے، اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتا فإن لم يستطع فبقلبہ، تو دل کے اندر اس گناہ کو برا سمجھے۔ اور فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ گناہ ہوتا دیکھ کر اس کو ایسا نہ ہو کہ اس کے کان پر جوں نہ رینگے، اس کو کوئی احساس ہی نہ ہو کہ میری گھر کی دہلیز کے اندر، میرے گھر کی چار دیواری کے اندر گناہ ہو رہا ہے اور مجھے کوئی فرق ہی نہ پڑے۔ یہ غلط بات ہے۔ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ اس گناہ کو کم سے کم دل سے گناہ سمجھے۔ آیت نمبر 83 کے اندر اللہ نے قرآن مجید کی اس حقانیت کا تذکرہ کیا کہ جب قریش اور کفار کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے مسلمان تنگ آ گئے تو مسلمانوں میں سے 11 مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کری، جن 11 مسلمانوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھیں۔ وہاں پر انہوں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس گئے۔ جب وہاں پر حالات امن کے ان کو دکھے تو بعد میں تقریباً 80 کے قریب مسلمانوں نے اور ہجرت کری، جس کے سپہ سالار اور جس کے امیر حضرت جعفر ابن طیار رضی اللہ عنہ تھے۔ جب کفار کو پتہ لگا تو انہوں نے اپنا ایک وفد حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا اور کہا کہ ان کو تم اپنے ملک سے نکال دو۔ تو اس بادشاہ نے ان تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا تم کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے دین اسلام کے سارے پیغامات ان کے سامنے رکھے اور جو باتیں ان کو بتائیں تو نجاشی بادشاہ چونکہ اس سے پہلے تورات اور انجیل کو پڑھ چکا تھا، اس کو اپنے دل کے اندر کچھ میلان محسوس ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا چکے تھے، تو نجاشی بادشاہ نے 70 کے قریب وفد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ بھیجا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے 70 کے قریب وفد کو میرے پاس بھیجا ہے، ان کو اپنے پاس بلایا، ان کا عزت اور ان کا اکرام کیا اور ان کو دین اسلام کے تمام پیغام پہنچائے اور پھر ان کو سورہ یاسین کی تلاوت کر کے سنائی۔ اور اس منظر کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب وہ سنتے تھے اس بات کو جو قرآن اتارا گیا تھا رسول کی طرف، تو اے نبی آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے تھے کہ کس طریقے سے ان کی آنکھیں قرآن کی اس حقانیت اور معجزات کو سن کر آنسو بہاتی تھی، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا۔ اور سورہ یاسین کی تلاوت جب ختم ہوئی تو وہاں ان 70 کے قریب لوگوں کی آنکھیں آنسو سے تر ہو گئی تھی۔ اس 70 کے قریب وفد نے واپسی جا کر نجاشی کو بتایا، نجاشی نے اسی وقت دین اسلام کو قبول کیا۔ اس آیتوں کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 89 کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا کہ بعض اوقات انسان زبان کی روح میں بہہ کر قسمیں کھا لیتا ہے، تو وہ قسم جو زبان سے اچانک نکل جائے تو اس پر اللہ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہے، لیکن کوئی قسم انسان ایسی جان بوجھ کر کھائے کہ زمانہ ماضی کے اندر اس نے وہ کام نہیں کیا ہو اور قسم کھا کر کہے کہ میں نے وہ کام کیا ہے، یا کام اس نے کیا ہو اور قسم کھا کر کہے کہ میں نے وہ کام نہیں کیا، اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ کریں گے۔ اور اس قسم کو قسم یمین غموس کہتے ہیں، یعنی غموس کا مطلب کہ ایسی قسم کھا کر کوئی شخص گناہ کے سمندر کے اندر غوطہ لگاتا ہے کہ اللہ کا نام غلط جگہ استعمال کرتا ہے، اس نے کوئی کام نہیں کیا اور اللہ کا نام لے کر کہتا ہے کہ میں نے کیا۔ یہ اس وقت ہے کہ جب وہ زمانہ ماضی کی قسم کھائے، اس پر گناہ تو بہت ہے لیکن
لیکن اس کا کفارہ کوئی نہیں ہے. کفارہ اس قسم کا ہوتا ہے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے کہ کفارہ اس قسم کا ہے کہ جو انسان مستقبل کی کھائے، فیوچر کی کھائے کہ میں اللہ کی قسم یہ کام کروں گا، پھر نہیں کرتا، تو اب اس صورت میں اس کو کفارہ دینا ہوگا. اور قرآن نے کفارے کا طریقہ بتایا کہ یہ تو عام 10 مساکین، 10 الگ الگ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا 10 الگ الگ مسکینوں کو کپڑے پہنانے ہوں گے. اگر وہ بھی نہ ہو سکے اور تمہارے اندر اتنی طاقت نہ ہو تو پھر 3 دن کے روزے تمہیں رکھنے پڑیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کا تذکرہ کیا. کعبۃ اللہ کو اللہ نے لوگوں کے لیے محبت کا، رحمتوں کا ذریعہ بنایا، اس کا تذکرہ ہوا. آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا کہ ایمان والوں، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کیا کرو کہ اس کا جواب تمہیں مل جائے تو تمہیں برا محسوس ہو. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ جب ایک مجلس میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حج کی آیتیں نازل ہوئیں کہ ہر شخص تم میں سے جو صاحب استطاعت ہو اس کا حج کرنا فرض ہے. تو یہ صحابی حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے حضور ہر سال حج کرنا ہے یا زندگی میں ایک دفعہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. ان صحابی نے دوبارہ کہا کہ حضور ہر سال یا ایک دفعہ؟ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ جب اسی صحابی نے یہ سوال کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو زندگی بھر تمہیں ہر سال حج کرنا تم پر فرض ہو جاتا. لہذا خامہ خام کے اندر بال کی کھال نہ اتارنی چاہیے. دین کا جو حکم جس طریقے سے آئے اس کو منوان قبول کرنا چاہیے. خامہ خام میں دین کی باتوں کے اندر زیادہ ان تحقیق میں پڑھنا جس کا قرآن اور حدیث نے ہمیں مکلف نہیں بنایا ہو، اس آیت کی روح سے ایسا کرنا ناجائز ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن جو عہد اللہ نے دنیا میں لیا اس کی باز پرس ہوگی، اس کا تذکرہ سورۃ المائدہ کے آخر میں ہے. سورۃ الانعام قرآن مجید کے 7ویں پارے کے اندر یہ سورت ہے جو آج ہم نے قرآن مجید کی سورۃ الانعام تلاوت بھی کری ہے. سورۃ الانعام قرآن مجید کی وہ سورت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے اس سورۃ الانعام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے تھے، اور سوائے چند آیات کے یہ پوری سورت ایک ساتھ ایک ہی وقت کے اندر نازل ہوئی ہے. قرآن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 22 سال 9 مہینے کے اندر یہ پورا قرآن تقریباً 23 سال جسے کہتے ہیں نازل ہوا ہے. لیکن سورہ انعام قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ بجز آیات کے کچھ آیات کے پوری سورت ایک ساتھ 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ کے اندر نازل ہوئی ہے. اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اس بات سے کری کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اندھیرے اور نور کو پیدا کیا، تمہیں مٹی سے بنایا اور تمہاری ایک مدت مقرر کی، اس ایک مقررہ مدت تک تم اپنی زندگی کو کھینچ رہے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا، اس بات کا تذکرہ کیا کہ اے نبی آیت نمبر 27 کے اندر وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اے نبی آپ دیکھیں گے اس امت کے گنہگار لوگوں کو کہ جب ان کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ کہیں گے یا لیتنا نرد، اے کاش کہ ہمیں دنیا کے اندر واپسی لوٹا دیا جائے تو ہم دنیا کے اندر وہ کام نہیں کریں گے جس کام کا اللہ نے منع کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر میں ان کو بالفرض دنیا میں واپسی لوٹا بھی دوں تو جن چیزوں سے اس کو روکا گیا ہے وہ دوبارہ کریں گے. اور یہ لوگ کہتے تھے دنیا کے اندر کہ یہ دنیاوی زندگی ہی تو ہے، ہمیں تھوڑی مر کر اللہ کو جواب دینا ہے. اے نبی آپ دیکھیں گے قیامت کے دن ان کو ان کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 42-43 کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنی امتیں بھیجی ہیں ہم نے ان کو بھی پکڑا ہے، ہم نے ان کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے، ان پر جان کی آزمائش ڈالی ہے، مال کی آزمائش اور نقصان ان پر بھیجا ہے. اور مقصد یہ ہے لعلہم یتضرعون کہ تاکہ جب ان کو کوئی نقصان پہنچے تو وہ نقصان پہنچنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کر لیں. لیکن اگر جب ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. تو پھر میں یہ کرتا ہوں فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء کہ جب وہ لوگ میرے کو بالکل بھول جاتے ہیں میں ان کے اوپر دنیا کی ساری نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں. یعنی پہلے جب انہوں نے گناہ کیے تو اللہ نے ان کو
تکلیفوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن جب انہوں نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں ان پر دنیا کی ساری نعمتوں کے دروازے بالکل کھول دیتا ہوں، یہاں تک کہ جب وہ خوب اترانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اخذناہم بغتہ، پھر میں ان کو ایسا اچانک پکڑتا ہوں کہ قطع دابر القوم الذین ظلموا، صرف ان کو ہی نہیں بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کا بھی جڑ سے اکھاڑ دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نمبر 59 اور 60 کے اندر اللہ نے اپنی توحید کا، اپنی صفات کا تذکرہ کیا کہ غیب کے خزانے اللہ کو پتہ ہے، خشکی کے اندر سمندر کی گہرائیوں میں کیا ہو رہا ہے سب اللہ کو پتہ ہے، کوئی پتا گرتا نہیں اللہ کو پتہ ہے، زمین کی اندھیریوں میں کوئی دانہ، کوئی خشک، کوئی تری چیز سب اللہ کے علم کے اندر ہے، تمہیں رات سے نوازتا ہے، تمہیں دن دیتا ہے، یہ سب اللہ کی قدرت کی باتیں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے گلدستوں کا تذکرہ کیا، سورۃ الانعام آیت نمبر 84 سے لے کر تقریباً 88 تک سورہ انعام کی یہ آیتوں کے اندر سب سے زیادہ انبیاء کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء میں سے 25 کے قریب انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اور 3 انبیاء کا تذکرہ احادیث کے اندر ہے۔ تو انبیاء کے ایک بہت بڑے نام اور تعداد ایسی ہے جن کے نام بھی ہمیں نہیں پتا، قرآن میں صرف 25 انبیاء کا تذکرہ ہے اور سورۃ الانعام کے اندر ان سارے انبیاء کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت آدم، حضرت اسحاق، یعقوب، داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس اور لوط، ان تمام انبیاء کے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ سارے کے سارے لوگ ہدایت یافتہ ہیں، تم میں سے جو شخص ہدایت لینا چاہے ان انبیاء کی زندگیوں کو پڑھے فبہداہ مقتدی، ان کو فالو کرے اور ان کے طریقہ کار کو اپنائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 108 کے اندر اس کے بارے فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے معبود باطل کو پکارتے ہیں تم ان معبودان باطل کو گلوچ اور برا بھلا مت کہو۔ گویا اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان کافروں کے معبود باطل کو برا بھلا کہو گے تو وہ لوگ تمہارے معبود حق یعنی اللہ کو برا بھلا کہیں گے، لہٰذا تمہارا ان کے معبود باطل کو برا کہنا در حقیقت اس بات کی دعوت دینا ہے کہ وہ تمہارے اللہ کو برا بھلا کہیں، لہٰذا تم ان کے معبود باطل کو ان کے سامنے برا بھلا مت کہو تاکہ وہ لوگ اللہ کے سامنے کوئی غلط بات نہ کریں۔ آیت نمبر 116 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، ہمارے ایک عادت اور نظریہ ہے کہ جب دین کی کسی بات کی تلقین کی جاتی ہے اور سامنے والا اس وقت یہ کہہ دیتا ہے کہ اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، فلانا بھی تو کر رہا ہے، اتنے لوگ کرنے غلط تو نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اس نظریے کی نفی ہے کہ اگر تم لوگ اس زمین میں میجورٹی کی بات مانو گے، اکثریت کی بات مانو گے کہ دنیا میں زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یضلوک عن سبیل اللہ، تم اللہ کے رستے سے بھٹک جاؤ گے، کیونکہ اس روئے زمین پر عموماً زیادہ لوگ اللہ کے نافرمان ہی ہیں، لہذا کسی معاملے کا حق یا باطل ہونے کی کسوٹی اور معیار یہ نہیں ہے کہ کون زیادہ کر رہا ہے اور کون غلط کر رہا ہے، بلکہ معیار اور کسوٹی یہ ہے کہ کون قرآن و سنت کے مطابق کر رہا ہے اور کون غلط کر رہا ہے، ورنہ اکثر میجورٹی اور اکثریت لوگ اللہ کے دشمن ہیں اور وہ شریعت کے خلاف ہی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 118 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھاؤ اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کے کھانے سے احتیاط کرو اور اجتناب کرو۔ آیت نمبر 125 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں اللہ اس کے سینے کو اسلام کی بات اور قبولیت اور توفیق اتنی ختم کر دیتے ہیں کہ اس کے دل کو دین اسلام سے تنگ کر دیتے ہیں، ایسا تنگ کر دیتے ہیں کأنما یصعد فی السماء، جیسے وہ آسمانوں میں چڑھ رہا ہو۔ جب ایک شخص خلا سے نکلتا ہے اور اوپر کی طرف جاتا ہے
تو آکسیجن کم ہو جاتی ہے، گھبراہٹ طاری ہونے لگتی ہے، کیونکہ آکسیجن اور ہوا روئے زمین پر ہے، زیادہ اوپر جانے کے بعد آکسیجن کم ہو جاتی ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس شخص کے اللہ تعالیٰ دین اسلام سے محروم اور گمراہ کرنا چاہیں اس کے دل کو ایسا تنگ کر دیتے ہیں جیسے وہ آسمانوں پہ چڑھ رہا ہے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ حضور ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ نے ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھولا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 3 علامتیں بتائی تھی کہ ان 3 علامتوں کی روشنی کے اندر اپنے آپ کو پہچان لو کہ تمہارا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھولا ہوا ہے کہ نہیں۔ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والتأہب للموت قبل النزول، کہ یہ شخص جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں وہ دنیا کے دھوکے کے گھر سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگتا ہے اور ہمیشہ رہنے والے گھر جنت کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، اور مرنے سے پہلے موت اور مرنے کی تیاریوں کی فکر کے اندر لگا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 نشانیاں اس بات کے بارے میں فرمائی کہ جن کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ آیت نمبر 151 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ نبی ان سے کہہ دیجئے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اسی طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، قرآن مجید کی اس آیت کی نص قطعی سے ایسا شخص حرام کام میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور فرمایا اپنی اولاد کو خوف، فقر و فاقہ کے خوف سے قتل مت کرنا، کیونکہ جس طریقے سے ہم تم کو رزق دیتے ہیں ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ فرمایا گناہوں کے قریب، کچھ گناہ ظاہری ہیں کچھ گناہ باطنی ہیں، کسی بھی گناہ کے قریب مت جانا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ گناہ مت کرنا، قرآن کہتا ہے کہ گناہ کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی جو گناہ کا ماحول ہے، ایک گناہ کی جگہ اور ایک گناہ کا ماحول، گناہ کا ماحول کی طرف جانا در حقیقت اپنے آپ کو گناہ پر آمادہ کرنا ہے، اس سے بچو۔ فرمایا کہ کسی انسانی جان کو قتل مت کرو، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے پاس ابھی دولت بہت زیادہ ہے، عمر چھوٹی ہے، اس کے مال پر قبضہ کر کے اس کے اوپر عیاشی کرو، ایسا مت کرو۔ ناپ تول پورا کرو، عدل و انصاف کرو، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اور اس کے بعد آخری سورت کے اندر اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ نے تم کو اس زمین کے اندر اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے اور تم میں سے بعض کے درجات بعض کے اوپر بلند کیے ہیں، کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو بڑا منصب دیا ہے، کسی کو چھوٹا منصب دیا ہے۔ یہ سب اللہ نے اونچ نیچ اس لیے رکھی ہے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تم کو آزمائے۔ اگر اللہ دنیا میں ہر نعمت ہر کسی کو دے دیتا تو کوئی شخص کسی کے کام ہی نہیں آتا۔ اللہ نے یہ درجات کی بلندی اور تنزلی رکھی اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو آزمانا چاہتا ہے۔ آخر صورت میں اللہ نے فرمایا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ شدید غصے والے بھی ہے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات گناہ سے بچنے کا جب کہا جاتا ہے تو سامنے تو سننے کو یہ ملتا ہے کہ بھئی اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی صرف ایک صفت غفور الرحیم نہیں ہے، بلکہ جہاں اللہ کی ایک صفت غفور الرحیم ہے وہیں اللہ کی صفت پکڑ کی سختی بھی ہے، غصے کی تیزی بھی ہے، اور غصے کی سختی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔